جب انسان کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس پھر زمین کوئی بھی زمین ہو وہ خوش ہے، گھر کیسا بھی گھر ہو وہ خوش ہے، حالات جیسے بھی حالات ہوں وہ خوش ہے۔ جب ایک انسان کا دنیا میں چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی کوششوں سے اور روزمرہ کی تھوڑی تھوڑی سٹرگل سے اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ گہرا تعلق انسان کو غفلت کی گہرائیوں سے نکال کے، اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کے روشنیوں، سکون اور عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ اللہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہر انسان کے لیے۔ بھلے سارے انسان اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں، لیکن جیسے کہ اگر ایک انسان کہے کہ مجھے سانسوں کی ضرورت نہیں ہے یا اگر ایک انسان کہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہتا رہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ اسے نہیں ملے گی، لڑک جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا تعلق ایک مومن، ایک بندے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ نہ پوچھو۔ اور جو لوگ اللہ کے تعلق کے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں ان سے پوچھو ذرا، پہلی حسرت جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم کچھ نہ کرتے، کاش ہم کوئی گناہ نہ کرتے، کاش ہم ایسی فقیروں کی طرح رہ لیتے لیکن اللہ کو ساتھ لے آتے، اللہ کے تعلق کو ساتھ لے آتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حسرت بتاتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ سمجھاتی ہے دنیا اسے کہ یار اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سارے کام، چھوڑ دو یہ غفلتیں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ کبھی تمہیں عزت کے ششکے لگ جاتے ہیں، کبھی تمہیں دولت کے ششکے لگ جاتے ہیں، اور بس زندگی ہے جو گزرتی چلی جاتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے۔ تھک جاؤ، رک جاؤ، آ جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے بندو، لیکن وہ نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو دنیا کا شوق چڑھا، ہمیں تو گناہوں کا شوق چڑھا، جب تک یہ اترے گا نہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا تب تک تو موو آن ہونا میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، میں کیسے موو آن ہو جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اپنے فیصلے آپ خود سے کر سکتے ہو، نو ایشو، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 100 سال، 10 سال، کتنی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ سے، نہیں مانتا اللہ کو، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قاعدے قانون، اپنے نفس کی پیروی، یا علی اعلان کہہ دیتا ہے کہ میرا کسی رب سے تعلق نہیں ہے، یا علی اعلان تو نہیں کہتا لیکن اندر سارا کچھ اسی سے ملتا جلتا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، ہم تو اپنے لیے سبق حاصل کریں گے، تو ہمارے لیے بڑی تمنائیں کریں گے، خواہشیں کریں گے، کاش، اگر، مگر، یہ وہ، الجھ جائیں گے۔ جیسے ایک بندے کو ایک گہرا صدمہ پہنچتا ہے نا، اور کسی ریزن کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو آگے سے کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا۔ سر پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ کاش میں اس راستے سے نہ آیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے بہت لگژری گاڑی لی سالوں کی محنت سے، اب جا رہا ہے گھر کی طرف لیکن ایک غلط راستے سے جا رہا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں، اپنی سوچ کے چکر میں راستہ چینج کر رہا ہے، پکڑ لیا ڈاکوؤں نے اسے، لے لی اس سے وہ لگژری کار، ابھی لیے ہوئے 2 منٹ ہی نہیں تھے، 2 دن ہی نہیں ہوئے تھے، 2 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب وہ گاڑی چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو کیا یہ سر پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ کاش میں اس راستے سے آیا نہ ہوتا؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی نہیں، دوسری لے لے گا، تیسری لے لے گا، لیکن بتا کہ جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بھائی، وہ تو دوبارہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ مرے گئے، اللہ کے پاس دیکھا عذاب میں ہوں، اللہ سے کہا اللہ دوبارہ بھیج، اللہ کے اوکے فائن، جا، دوسرا موقع، اب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں بھائی، ایک دفعہ گئے بس، بات ختم، خلاص۔ پیغمبر واپس نہیں آئے، آباء و اجداد واپس نہیں آئے، تم آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے۔ اسی لیے تو حسرتیں، سوچو اس حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ زندگی غلط راستوں میں گزر جائے، خواہشوں میں گزر جائے، محبتوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے۔ تو جب یہ زندگی ختم بھی ہونی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ اگر میں نافرمان ہوں تو کیا ساری عمر نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ قیامت تک نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ شیطان تھوڑی ہوں کہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہوں، میں تو انسان ہوں، لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، بس جیسے ہی وہ ختم ہوگا بس ختم، خلاص۔ بچے، میاں بیوی، شوہر، یہ سارے سیر سپاٹے، یہ دوست یار، یہ میسیجز، یہ سوشل اکاؤنٹ، یہ ارد گرد کے ماحول، گیا ختم، نہ آنے کی خبر، نہ جانے کا پتہ، پھر بھی امیدیں ہیں لمبی لمبی۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے، کیا؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ پہ اپنا تن، من، جان، دولت، شہرت سب کچھ قربان کرتا ہے، جو اللہ کے لیے لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادتیں کرتا ہے۔
آج یعنی جن لوگوں کو آج آپ اتنے عیش و عشرت میں دیکھ رہے ہیں، غفلتوں میں دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب یہ لوگ مریں گے تو اللہ کی اس آیت کے مطابق یہ کہیں گے اور آپ سنیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا، یہ نہیں کہ بس اللہ نے معاذ اللہ ایسی کوئی چیز ہم تک پہنچا دی ہے، نہ، بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز ہم تک نہیں پہنچائی اللہ رب العزت نے۔ اگر آنکھیں دینے والا رب بن مانگے آنکھیں دے کے ہمیں یہ ریئلائز کروا سکتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تجھے پتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے لیے ضروری ہیں، ان میں دیکھنے کی صلاحیت ضروری ہے تیرے لیے، تو نے مانگی نہیں تھی، میں نے بن مانگے دی، کیوں؟ کیونکہ میں تیرے کل کو جانتا ہوں، مجھے پتا تھا تو جوانی میں ان آنکھوں کی کمی کو فیل کرے گا۔ آج دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے یا ہے ان میں نظر نہیں ہے، تو وہ کہتے نہیں کہ ساری دنیا لے لو، آنکھوں کی نظر دے دو، کروڑوں کا علاج کروا لو لیکن آنکھیں دے دو، تو اللہ آگے کا جانتا ہے بھائی۔ اب اتنی بڑی ذات پہ، اتنی انٹیلیجنٹ ذات پہ کہ سارا علم ہی اس کا، سارا شعور ہی اس کا، اب وہ اتنا علیم، اتنا حکیم ہونے کے بعد ایک ادنا سے انسان کو اپنی لائف کے لیے، اپنے بھلے کے لیے انسٹرکٹ کرے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور انسان اپنے اوپینینز لے کے کھڑا ہو جائے، نہیں میرے تو ڈیزائرز کلیئر ہے، میری تو انٹینشن نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ کچھ نہیں، جی اللہ غفور الرحیم ہے لیکن فرعون کے لیے تو نہیں ہے۔ تو ایک بندہ فرعون بننے کے چکروں میں اور آگے سے کہتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل بھی یہی کہتی تھی، وہ جو قوم تھی، کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو بس کچھ دن رکھے گا عذاب میں اور پھر نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح کی بات ہے، اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا۔ تو کیا حسرت ہوگی ان کی، کاش ہم مسلمان ہوتے جو ہم ہیں، زبانی کلامی۔ اب میرا باہر تو مسلمان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے، کہیں بھی جاؤں گا، کسی بھی کنٹری جاؤں گا، پہلی نظر میں ہی لوگ مجھے پہچان لیں گے، ہی از مسلم۔ کافی نہیں ہے نا؟ اللہ ظاہر کو دیکھتا نہیں ہے نا، ظاہر تو کچھ نہیں ہے، اللہ تو اندر کو دیکھتا ہے۔ اندر سے مسلمان ہو کہ نہیں ہو بھائی، یہ بتاؤ۔ تو آپ غور کریں اپنے اندر کہ آپ اپنے اندر سے کتنے مسلمان ہیں۔ باہر سے تو آپ اللہ کی دو باتیں کریں گے، دنیا آپ کے آگے پھول بچھانے کو تیار ہو جائے گی۔ اندر سے آپ کتنی مسلمانیت فیل کرتے ہو، تنہائیوں کو کیسے سپینڈ کرتے ہو، تنہائیاں مسلمانوں والی ہے یا کافروں والی ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق مسلمانوں والا ہے یا اللہ کے نافرمانوں والا ہے، عبادات رب کی کرتے ہو، رب کے لیے کرتے ہو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، کیا سوچنا ہے نا یار۔ کیا ساری عمر یہی سوچتے رہیں گے کہ گاڑی کون سے لینی ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، شادی کس سے کرنی ہے، بچے کب پیدا کرنے ہیں، آج کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، سونا کتنے بجے ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، یہ بس ساری عمر بس اسی میں گزرے گی۔ اللہ نے یہ 6 فٹ کا جسم ویسے تو نہیں دیا، اس کے اندر یہ خیالات، جذبات، شعور، نالج، علم، فیلنگز، احساس یوں ہی تو نہیں ڈال دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ بھی کہہ رہا ہے کیا گمان کرتے ہو، کیا مینٹالٹی ہے تمہاری، ویسے آپس کی بات ہے، کیا سمجھتے ہو بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ مر جاؤ ختم۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس آؤ گے نہیں۔ اللہ کتنا فرینڈلی ہے، بات کر رہا ہے ہم سے، اتنی عظیم ذات ہو کے، اتنی حکیم ذات ہو کے جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں، مخلوق ہے، جسے دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، تھا، رہے گا ہمیشہ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اتنی بڑی ذات ہم جیسے ادنا انسانوں پر اپنی آیتیں اتار رہا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہم سے بات کر، ملک کے پرائم منسٹر تک آپ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہو، بات پہنچا سکتے ہو اپنی پرائم منسٹر تک، حالانکہ تم لوگوں سے شعور میں کمی، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، ان سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اگر ملک کو قوم کی اتھارٹیز آپ کے ہاتھ دی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کے اندر عیب ہے لیکن دنیاوی منصب اس کا تھوڑا سا اونچا ہے، اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، تو آپ ایک ادنا سا بندہ، ایک فقیر، ایک کامن انسان اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اور رب
لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اوئے ہوئے ہوئے، رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے، ان درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں ذائقے بھرتا ہے، پھر اسی بیج کو جو زمین کے اندر فنا ہو چکا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج، اتنا بڑا درخت، پھر وہی بیج اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے پھلوں کے اندر. بریلینٹ. آئی مین ٹو سے اتنا قدرتوں والا رب، اتنی عظمتوں والا رب، اس نے ہمیں اتنی فری ایکسیس دی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رب، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک کیا بھی. اچھا اتنا نہیں، اللہ کہتا ہے پتہ نہیں یاد کرو گے بھی کہ نہیں، غافل ہو جاؤ گے، میری طرف آؤ گے بھی کہ نہیں. وہو علیم بذات الصدور، تو بھلے مجھ سے غفلت کر، تو بھلے میرا انکار کر، میں تیری ضروریات بھی پوری کروں گا. میں تیری 60-70 سال تک کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، کسی نہ کسی درجے میں پرووائڈ کرتا رہوں گا تجھے. اور گہری بات، لوگ تو تجھے اوپر سے بھی نہیں سمجھتے، تو لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک چکا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ میں لوئل ہوں، بھائی دیکھ میں سیریس ہوں، میں اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ابے لوگوں کو نہیں دکھتی تیرے دکھانے سے بھی تیری اچھائی، تیری ساری اچھائیاں تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد. اور ان لوگوں پہ تم لوگ جان دینے کی باتیں کرتے ہو، ان لوگوں کی ٹائم دے دے کے اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. اور اللہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں. جہاں کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے، وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. تجھے صرف پتا ہوتا ہے کہ تیرا اندر کیسا ہے، اور تیرے رب کو پتا ہوتا ہے کہ تیرے اندر کیسا ہے. ہاں البتہ تو اپنے بارے میں کم جانتا ہے، تیرا رب تیرے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ابھی بھی ٹھکراؤ گے اس کو؟ ایسے رب پہ تو جان دے دینی چاہیے، ایسے رب سے تو اخیر لیول کی محبت کر لینی چاہیے. ٹائم تو کیا یار، گھنٹہ 2 گھنٹے کیا چیز ہے یار، سارا دن ہی اس کی یاد میں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزار دینا چاہیے، ساری زندگی. کیونکہ رب سے غفلت کا جو بھی لمحہ آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ لمحہ ضائع ہو جائے گا. اور جس بھی لمحے، جس بھی پوزیشن میں، جس بھی کیٹیگری میں، جس بھی طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرو گے، آپ کی زندگی کا بھلے وہ لمحہ آپ کو یہ لگے کہ یوز لیس سا تھا، اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، لیکن بہت کما لیا آپ نے. اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے، میں بھی اس کو دل میں یاد رکھتا ہوں. تو اللہ کے بندے، اگر تیرے یاد کرنے سے تجھے تیرا رب یاد کر رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اور اگر ایک دفعہ تو نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اپنے پیپرز اللہ کے ساتھ کلیئر کر لیے، اور تو اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا، تو جسے رب یاد رکھ لے، اگر اس بندے کو ساری دنیا بھول جائے، اسے کیا فرق؟ ہمیں تو 2-4 بندے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم مرنے کو کرتے ہیں. یہ اللہ کے تعلق نہ ہونے کی نشانی ہے. 2-4 ماؤں کے بچے اگر نافرمان ہو جائیں، ان کی بات نہ مانے، تو اتنا سٹریس لیتی ہیں، اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ اپنی عبادات ڈیمیج کر دیتی ہیں. ابے اللہ نے اولاد دی ہے، آپ لوگوں نے پرورش کر دی، دیٹس اٹ. اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اپنا ہیڈک کیوں بنا رہے ہو؟ آپ ان کو سمجھاتے رہو. نہیں سمجھتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں سمجھا تھا، ان کی بیوی بھی نہیں سمجھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی نہیں سمجھا تھا. تو پیغمبروں کے گھرانوں میں جب ایسے کیسز ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ آسمان سے اترے ہو. یہ تو ایک حلال ریلیشن بتا رہا ہوں. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر جو ہے اس کے کہیں اور افیئرز ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ خود کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اگر وہ افیئر کر رہا ہے تو گندگی میں منہ مار رہا ہے، اس کی غلاظت اس کے چہرے پہ آئے گی، اس کے جسم پہ آئے گی، اس کی روحانیت پہ آئے گی، اس کے ایمان پہ آئے گی. وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، تم میں کیا فکر لگی ہے؟ تم اسے سمجھاؤ، دل بدلنے کی نہ سوچو، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی محنت کرو، اپنی کمی کوتاہیاں پوری کرو، تاکہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے ساتھ ایک اچھا بانڈ کریٹ کرنے میں. اگر یہ سب کر رہے ہو آپ اور وہ اسٹل نہیں سمجھ رہا، پھر اپنا ہیڈک نہیں بناؤ بھائی. اسے کہو کہ فائن کرو اور کرو. ہمدردی اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ. اب میں اپنی جو میرا اسٹرگل ہے، جو میرا زون ہے، بس میں اسی میں رہ سکتا ہوں نا. اپنی لائف نہیں ڈیمیج کرنی کسی اور کی وجہ سے، کسی بھی وے میں. لوگوں کی فکروں کو اتنا حاوی نہیں کرنا، اور پھر حلال اور حرام رشتوں کو تو بالکل ہی حاوی نہیں کرنا. اینی ہاؤ، چھوڑو یہ ساری چیزیں.
تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. تو پھر ہمیں یہ دنیا بہت الجھاتی ہے بھائی. ہم چھوٹی چھوٹی ان نیسیسری چیزوں کو, ارریلیونٹ چیزوں کو اتنا ریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوئیں یا میرے مطابق نہ ہوئیں یا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہ ہوئیں تو مجھے میری زندگی کا کوئی پرپس نظر نہیں آئے. ابے اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی بات سنو, لوگوں کو چھوڑو, اپنے کرائٹیریاز کو دفع کرو, اپنی اوپینینز کو سائڈ پہ کرو, یہ لوگوں کی فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی بات کی طرف دھیان دو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون اچھی زندگی گزارتا ہے, کون اچھے اعمال کرتا ہے, سو اچھے اعمال پہ فوکس کرو. اگر تم اچھے ہو, تمہارے ساتھ لوگ برے یا تمہارے ارد گرد لوگ برے یا حالات برے, none of your business. Focus on yourself. That's it. مقصد پر جی رہے ہو, بس خوش رہو, ہنستے رہو, مسکراتے رہو, ریلیکس ریلیکس, ہلکا ہلکا فیل کرتے رہو. اللہ کے نور سے, اللہ کی یاد سے خود کو تر و تازہ رکھتے رہا کرو. گھر کے کام بھی کرو, باہر کے کام بھی کرو, حلال رشتوں میں انوالو بھی رہو, علم بھی سیکھو, بہت ساری چیزیں کرو. 2-4 مسئلوں کو پکڑ کے جکڑ کے زندگی ضائع نہیں کرو, عبادات ویک نہیں کرو, اللہ کا گہرا تعلق ہلکا نہ کرو, آخرت سے غفلت نہ کرو. یہ دنیا بگڑ بھی گئی, بگڑ گئی, آخرت نہیں بگڑنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ بگڑے گی بھی نا پھر بھی ادھر سے جانا ہے, اور اگر یہ سورے گی بھی نا پھر بھی یہاں سے جانا ہے. چھوڑنا ہی اس کا مستقبل ہے. تو جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں نا اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, ٹیمپریری چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. اب آپ کے گھر مہمان آ گئے, اوکے فائن, 2 دن رہیں گے, 3 دن رہیں گے, 4 دن رہیں گے, ان کا اپنا گھر ہے, ان کا اپنا ایک چیز ہے, لیکن آپ کو مہمان سے محبت ہو گئی جی, اور آپ اپنے اس محبت کے چکروں میں مہمان کو کہو کہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاؤ. ابھی وہ مہمان ہے, چند دن کے لیے آیا چلا گیا, بس ختم. تمہارے لیے اپنی زندگی اور اپنی حقیقت نہیں چینج کر سکتا, اور نہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ گھر آئے مہمان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لو.